الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ۔ یہ سورۃ الفاتحہ تلاوت کی گئی۔ گزشتہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی تفصیل سے جو ہے نا اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ اب آگے جو آیات ہیں 3 آیات ہیں 5، 6، 7 اس کی وضاحت انشاءاللہ بتوفیق الہی آج پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے اس کا سادہ سا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں اور شکر رب العالمین کے لیے جو سارے کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، و رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا، فیصلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں تک وضاحت تھی۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کے 3 جملے ہیں، اہدنا، الصراط اور المستقیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، یا سیدھے راستے پہ قائم رکھ، سیدھے راستے پہ لے چل۔ اس کے ترجمے اردو زبان میں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، تیرا فضل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے محفوظ رکھ، بچا جو لوگ جس راستے پر چل کے تیرے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جو لوگ راستہ چلتے ہوئے بھٹک گئے۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ 3 آیات کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے ہم، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی اساس ہے۔ اس اعتبار سے انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم جو کر رہے ہیں کہ آگے چل کے، کیونکہ بہت سارے ریفرنس آپ کو اسی کے آنے والے ہیں، صراط مستقیم کیا ہے، فلاں فلاں، بہت ساری باتیں۔ تو سب سے پہلے اللہ ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی سکھلائی ہوئی دعا ہے۔ یعنی جب بھی میرے حضور حاضر ہو تم، تو میرے سامنے یہ درخواست دو۔ اللہ بندوں کو سکھا رہا ہے کہ اللہ کے پاس آنے کے بعد اس کے سامنے درخواست کس انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے سورہ فاتحہ کے متعلق یہ بات احادیث میں آتی ہے کہ سب سے پہلے ایک مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہی ہے اصل میں۔ اس سے پہلے مختلف سورتیں نازل ہوئی لیکن وہ متفرق آیات ہیں۔ کل کی کل مکمل سورت جو نازل ہوئی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ نماز کا عین جز ہے۔ یعنی اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، سمجھ لیجیے آپ۔ یہ حدیث میں بات آئی، اس میں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس سورت کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس اعتبار سے اللہ کی سکھلائی ہوئی دعا ہے۔
اب ہم اوپر اللہ سے دعا کیے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، کسی اور سے نہیں۔ یہ ہم نے اللہ سے مانگا، دعا کی۔ اب آپ دیکھیے انسان کی فطرت کیا ہے۔ اب اگر بادشاہت کا دور ہے، اس دور میں اگر ہم ہوتے ہیں، کوئی آج کا دور فرماتے کہ تم مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے، اگر اعلان ہو جائے مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے، تو اس وقت ہر بندہ اس کے یہاں اس کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، ہاں کیا مانگو جب کہے گا بادشاہ، تو ہر بندہ سب سے زیادہ اس کو جو چیز ضرورت ہے وہ مانگیں گا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا کہ تم مانگو مجھ سے۔ اب یہاں ہے کیا مانگیں گے اب اللہ سے؟ سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے، وہ مانگو۔ یہ ہدایت ہے، اصل میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے انسان کو، اسی لیے دعا سکھائی گئی۔ اس کے بعد استعانت میں ہم سب سے پہلے اے پروردگار تیرے دربار میں ہم جو درخواست پیش کر رہے ہیں، مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ الہدایہ ہے۔ اہدنا کے معنی کیا آتے ہیں؟ ہمیں ہدایت دے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جہاں پہ ہدایت کا لفظ لایا گیا ہے، ایک ہے اہدنا، کہ صراط، اور ایک ہے مستقیم، یہ تینوں جملے ہیں، اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اہدنا کیا ہے؟ یہ ہدایت۔ تو ہدایت کہاں ہے سب سے پہلے؟ اب آپ کو قرآن کی آیات ہے، اس میں آئیں گے یہ، ہم پڑھتے ہیں قرآن میں سورہ الفتح، سورہ صف، سورہ توبہ میں یہ بات آتی ہے۔ وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ جس نے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت نبی دے کے بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور قرآن کے متعلق یہ بات فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو تمہیں صحیح اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، اقوم کے معنی استقامت، مستقیم، اقوم سیدھی، بالکل وہ تمہیں ہدایت دے گی۔ کہاں ملے گی تمہیں سیدھی ہدایت؟ سیدھا راستہ۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ جو جنت کے دروازے تک لے جانے والا، جنت میں داخل کرنے والا، وہ ہے صراط مستقیم۔ اس صراط مستقیم کی جو ہے پہلی جو بات کہی گئی ہے الہدایہ، الہدا، ہدایت۔ اب آگے چل کے جو آیت آپ کو آئیں گی سورت میں، سورت البقرہ میں، اس کے بعد کیا آتے ہیں؟ ہدی للمتقین بات آئیں گے۔ اب ہدایت کا لفظ آئے گا اب دوبارہ، اس کی تفصیل میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پہ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت۔ ہدایت دو طرح کی ہے۔ ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، جس کو ہم ودیت کہتے ہیں، جبلی، ان بلڈ۔ اور یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق میں رکھی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ شمس، وہاں اللہ فرماتے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو پیدائشی طور پہ اس کے ان بلڈ میں اس کو ودیت کر دی ہے کہ وہ تقوی کیا ہے اور فجور کیا ہے، الہام کر دیا گیا ہے پیدائشی طور پہ، ہر انسان میں ہے وہ۔ اور قرآن مجید میں یہ ایک آیت مبارک اب آتی ہے، پڑھتے ہیں سورہ آراف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے پیٹ سے ان کی ذریت کو نکالا آخری انسان تک، اور ان سے یہ عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب گواہی دی، قالوا بلا، ہر انسان
جس میں سے اللہ کا منکر بھی ہے، مشرک بھی ہے، ہر انسان اللہ سے عہد کر کے آ رہا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہمارے پرورش کرنے والے ہیں۔ اب اس کی تفصیلات آگے آتی ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ اب وہ ہدایت انسان اور جانور میں پیدائشی طور پہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر جانور میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہاں پہ فرعون نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہاں جواب دیا گیا موسیٰ علیہ السلام نے، قالو، کہتے ہیں وہاں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں اس کو بتا، ثم ہدی آتانا الذی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی جو بھی مخلوق کو اللہ پیدا کیا ہے نا، اس کے پیدائش کے وقت ہی اس کو اس کی کیا ضرورت ہے وہ ہدایت اس کو دے دیا اللہ نے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ گھاس ڈالیں گے تو نہیں کھائے گا، اسے معلوم ہے کہ میری غذا نہیں ہے، یعنی گوشت ڈالیں گے تو نہیں کھائے گا کیونکہ معلوم ہے اس کو نہیں۔ شیر کے سامنے آپ، بچے کے سامنے آپ گھاس ڈالیں گے تو نہیں کھائے گا کیونکہ اسے معلوم ہے میری غذا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر کے ان کے اوپر ان کے زندگی گزارنے کے طور و طریقے کے ان کو الہام کر دیا کہ تمہیں کس طرح رہنا، ہر جاندار کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن میں ایک سورہ نحل ہے جس کے معنی ہوتے ہیں شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کا ذکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو دیکھو، یہ اپنے جو چھتا بناتی ہے نا، چھتا بنانے کے بعد وہاں سے جو نکلتی ہے پھولوں کے رس چوسنے کے لیے جنگل میں کئی میل وہ جاتی ہے، اور جہاں جہاں بھی پھول ہے وہاں پہ جناب یہ پھول، وہ پھول پہ بیٹھ کے اس کو چوس کے جناب یعنی وہ رس چوستی ہے پھولوں کا۔ اور پھر وہ جنگل ہے جہاں وہ پٹھا بنائی اپنا گھر بنائی ہوئی ہے نا، وہ مکھی اپنا راستہ نہیں بھولتی۔ جنگل میں ہم راستہ بھٹکے تو بھول جاتے، اپن بھول جاتے، لیکن وہ مکھی جہاں سے اڑی نکلی پھر اپنا پورا محنت کر کے پھر اپنے مقام پہ آتی ہے، اور پھر اپنا گھر اس قدر محفوظ بناتی ہے کہ کتنی بھی بارش ہو اس گھر میں پانی نہیں جاتا اس کے۔ کون ہی اس کو یہ صلاحیت دیا؟ کون یہ گائیڈ کر رہا اس کو؟ ہدایت ہے نا بھئی، ہم نے ہدایت دی، ہر مخلوق کو دی۔ اب دیکھیں گے اللہ کتا ہے، کتا کو دیکھیں حص اللہ تبارک کو، تو اس کا ایسے حص انسان کے پاس بھی نہیں ہے، وہ سونگتے ہوئے جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مکڑی جالا میں اپنا گھر بناتی ہے، کیسے بناتی ہے؟ اس کی ڈیزائننگ دیکھو آپ کیسے بناتی ہے، کس نے بتایا اس کو؟ کون ہدایت دے رہی ہے؟ الذی خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے پیدا کر کے اس کے اوپر اس کی تقدیر اندازہ صحیح اس کو بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ، مچھلی سمندر میں پیدا ہوتی ہے، اس کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا۔ بکری ہے جناب علی، یا کتا ہے، اگر وہ کسی تالاب میں گر گئے تو وہ جناب علی ڈوبتے نہیں، وہ پھر کنارے پہ آ جاتے تیرتے۔ اس کو تیرنا کس نے سکھایا اس کو؟ کون ہے آخر اس کے پیچھے؟ کون ہے یہ؟ جبکہ انسان اگر کسی کنویں میں گر گیا، اس کو تیرنا نہیں آتا تو وہ تو ڈوب کے مر جاتا پھر وہ، لیکن وہ بکری، وہ جانور اس کنویں سے اوپر جناب یہ تیر کے باہر نکل رہا ہے۔ کون سکھایا اس کو یہ ساری چیزیں؟ اللہ بتا رہا ہے، اسی لیے فرمایا اوپر جو رب العالمین بولا نا، اللہ وہی اصل مسئلہ، ساری مخلوقات کا رب ہے، پالنہار ہے، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، چاہے وہ چونٹی سے لے کے ہاتھی تک ہونے دیجیے۔ آپ سوچئے ذرا، ایک معمولی مچھر ہمارے سامنے ہے، جب ہماری جلد کے اوپر بیٹھتا انہیں، تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غذا کا انتظام کیسے کیا ہے۔ پہلے اس کے منہ کے سامنے 2 سوئی ہوتے ہیں، وہ 2 سوئی پہلے ڈالتا ہے تاکہ اس کے علاقے کو جناب علی سند کر دیتا ہے، انہیں سند ہو جاتا ہے جیل ہماری۔ اس کے بعد اب وہ اس کی غذا کی جو نالی ہے وہ جب مارتا ہے اندر، وہاں سے خون نکالتا ہے،
ایک مچھر ہے بھائی، اس کو صلاحیت دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پرندوں کو لے لیجیے، اب آپ دیکھیے اللہ قرآن میں پرندوں کو دیکھیے، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھیے، آپ اپنے مقام سے جب نکلتے ہیں وہ پھر اپنے مقام پہ آنے کے لیے بھٹکتے نہیں۔ پرندوں کو دیکھ لیجیے آپ، وہ لوگ اپنے گھر کیسا بناتے ہیں۔ چوڑیوں کو دیکھ لیجیے آپ، چھوٹی چوڑیاں جو ہوتی نا، وہ چوڑیاں اپنا جو گھر بناتی ہیں نا، اس قدر محفوظ بناتی ہیں کہ پانی کا خطرہ نہیں آتا اس کے اندر۔ کون بتا رہا ہے یہ سب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر مخلوق کو ہدایت دی ہے، لیکن ان کی ہدایت بالکلیہ طور پہ پیدائشی طور پہ دی گئی ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حد تک پیدائشی طور پہ ہدایت دی ہے۔ ہر انسان کو دی ہے۔ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ ساری چیزیں جناب یہ ہر انسان میں ہے، یہ بنیادی طور پہ ہر انسان میں ہے یہ۔ اب آپ دیکھیں یہ کہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو اسلام سے معمولی ٹچ بھی نہیں ہے، آپ دیکھیں گے بہت ساری باتیں ان کے اندر اسلام کی ہوتی ہیں۔ خدمت میں خلق کا جذبہ آپ کو ان کے اندر ملے گا، بہت ساری ایسے ملیں گے آپ کو۔ جھوٹ کو وہ نہیں پسند کرتے، دھوکے کو نہیں پسند کرتے، نہ کسی کو دھوکہ دیتے۔ حالانکہ نہ قرآن ہے نہ ان کے پاس کوئی نبی ہے، لیکن چونکہ وہ کہاں سے آ رہا ہے یہ ساری چیزیں، اللہ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پہ وہ چیز اس کے اندر رکھ دی ہے ایک، اور وہ چیز جو ہے وہ اللہ نے پیدائشی طور پہ جو ہدایت رکھی ہے نا، ایک حد تک وہ جو ہے ان کی جناب رہنمائی کر سکتی ہے وہ۔ اس کے بعد ان کی ہدایت کا جو اصل مقام آتا ہے وہاں پہ ان کی حد ختم ہو جاتی ہے، عقل کی سمجھیے آپ، فطرت کی۔ اب ان کو ہدایت کی ضرورت ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اب وہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے پورا کر دیا۔ انسان اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کو استعمال کر کے کچھ دور چل سکتا ہے، پورے منزل تک نہیں جا سکتا انہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد پھر ایک جناب یوں موٹے مثال یہ ہے، ایک چورستہ آ گیا، آپ اس کو جانا ہے، میں اب جاؤں کدھر؟ اب چلتے چلتے ایک راستہ آ گیا، وہاں پہ 4 راستے ہیں، 3 راستے، کدھر جانا اب مجھے، میری منزل کیا ہے؟ وہاں آ کے انہیں پریشان ہو جاتا، وہاں آ کے انہیں پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس چورستے کا نام جو قرآن میں آیا ہے نا، وہ ہے ضالین، جو اللہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کے وہاں پہ مراقبہ کرتے تھے، کچھ عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر و یاد کرتے اپنے طور و طریقے کے اوپر۔ تو اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ وہ ضالن کی اس پہ کریں گے ہم تفسیر اس کی انشاءاللہ۔ لیکن اب اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ اہدنا اللہ ہمیں تو بتا سیدھا راستہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہماری دعا کے جواب میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، جس کی آخری شکل قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اب وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے صراط اور مستقیم۔ صراط کے معنی راستہ، مستقیم کے معنی اسٹیٹ، بالکل سیدھا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ اور عربی زبان کے اندر صراط میں ایک معنی یہ بھی پیدا ہوتا ہے آسان راستہ، آسانی سے اپنے منزل تک پہنچ سکے وہ۔ استقامت، مستقیم، قائم ہے وہ راستہ۔ جب سے اللہ نے آدم کو بنایا تب سے اللہ نے وہ سیدھے راستے کا انتظام کیا ہے نبیوں کے ذریعے سے، تب سے قائم ہے وہ آخری رسول تک۔ اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے بتائیں گے۔ اور ہدایت کی جہاں تک بات ہے، وہ تو ہدایت کا اصل مرکز وہ قرآن ہے پہلے۔ اب یہ قرآن کے متعلق اللہ ہدایت کے سلسلے میں فرماتے ہیں، ایک 2-3 مقامات میں قرآن سے ہم نوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، سورہ یونس کے آخری آیات ہیں،
قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے حق بات یعنی ہدایت کی شکل میں آ چکی ہے، اب جو بھی اس ہدایت کے راستے کو اپنا لے تو اس کا اپنا فائدہ ہے اس کے اندر، اور جو اس سے اندھا بنا رہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ رسول بول رہے ہیں، قرآن میں اعلان ہو رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ یہ سورہ یونس کی آخری ایک ہے، اور دوسری ایک آیت مبارک آتی ہے سورہ نمل میں، وہ بھی آخری آیت سے پہلے کی ایک آیت ہے، وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ عَلَيْكُمْ، کہ میرا کام یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر قرآن پڑھ کے سناؤں سمجھاؤں ہدایت کی کتاب۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، قرآن پڑھ کے سنانے کے بعد اب قرآن سے ہدایت حاصل کرنا نہیں کرنا یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اب کوئی سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو آپ کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کھلے طور پہ تم کو جب وارننگ دینے آیا، ڈرانے آیا تھا، بتلانے آیا تھا، میرا ذمہ یہی تھا اور وہ ذمہ میں ادا کر دیا ہدایت کے سلسلے میں۔ اور سورہ زخرف میں ایک آیت مبارک آتی ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی آپ کی طرف کی جا رہی یعنی قرآن، آپ اسے مضبوط پکڑیے، مضبوط پکڑ لو، اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیونکہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس میں قرآن کی قسم کھا کے اللہ کیا فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ دیکھیے اب قرآن کی قسم کھا کے اللہ بولا کہ آپ جو ہے پیغمبروں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پہ ہیں، سیدھا راستہ۔ سورہ انعام ہم پڑھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری آیات میں فرماتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ وہاں پہ بھی کیا بات فرمائی، صراط مستقیم کیا ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ ابراہیم علیہ السلام دین حنیف میری طرف وہی کی گئی ہے، یہاں پہ یہ بات فرمائی ہے۔ اب آئیے اہدنا کے بعد جو ہم صراط کا لفظ استعمال لا رہے ہیں، صراط المستقیم، صراط راستہ، قرآن میں جو بات آئی، ابھی جو آیت میں نے پڑھا آپ کے سامنے سورہ یاسین کی ہے اور سورہ الزخرف کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے رکھا، یہ کیا ہے، صراط مستقیم سے متعلق تھی۔ قرآن اگر تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو پھر تم، کیونکہ قرآن ہی دراصل ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کو بغیر پڑھے بغیر سمجھے آپ کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، یہ فیصلہ کن بات ہے یہ۔ اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہو، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو میری مدد کر، مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت بتا، سیدھا راستہ بتا۔ وہ کون سا راستہ ہے سیدھا، جس کی منزل جنت ہے، مغفرت ہے، سیدھا راستہ۔ اب سیدھے راستے کی شکلیں بہت ساری ہیں، قرآن مجید میں بہت ساری باتیں بتا دی گئی ہیں۔ یہ ایک مقام پہ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سیدھا راستہ کیا، اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آپ کہہ دیجئے یعنی یہی میرا راستہ ہے سیدھا، اسلام، اسلامی تعلیمات، سیدھا راستہ، اور اس راستے سے جو راستے پھوٹ کے الگ ہو گئے ان سے تم بچو، ان سے بچو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان کی اتباع مت کرو، ان راستوں کو فالو مت کرو۔
جو سیدھا ایک ہی راستہ ہے نا، ایک ہی راستے کو پکڑو، اور وہ ایک ہی راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم قرآن ہے۔ سورہ نحل میں ایک بات بتا دی گئی اللہ کے احکامات بتاتے ہوئے، دیکھیے اب سیدھا راستہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ وَمَن يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ فَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو بھی دنیا کے اندر عدل و انصاف کے اوپر قائم ہے، عدل اور انصاف پہ قائم ہے اور اسی کی تعلیم لوگوں کو دے رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ وَمَن يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ فَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے سے متعلق سورہ آراف میں یہ بات آتی ہے، شیطان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہرحال وہ تفصیلات الگ ہے، شیطان کو حکم دیا وہ آدم کیا کہ سجدہ کرو، نہیں کرا، بہرحال وہ تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات نہیں کیونکہ وہ نہیں ہے۔ وہاں پہ جو بات فرمائی گئی، شیطان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا، کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ تو خود مجھے بھٹکا دیا، بولے تو بھٹکا دیا مجھے۔ اس کے بعد کیا بولا انہیں؟ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، انظرنی الی یوم القیامہ، کیا کروں گا میں اب معلوم، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو مہلت دے مجھے تیرے بندوں کو بھٹکانے کی۔ اللہ فرماتا جا تجھے مہلت ہے، اب میں کیا کروں گا معلوم، اب تیرے بندوں کو بھٹکانے کے لیے سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھوں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ میں کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اور بیٹھ کے کیا کروں گا میں؟ اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے آزو سے، اس کے بازو، چاروں طرف سے حملہ کر کے میں کیا کروں گا؟ تیرا ناشکرہ بنا دوں گا اسے میں۔ کہاں بیٹھوں گا؟ سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، اور سیدھا راستہ کہاں ہے؟ قرآن میں۔ دوسرا اس کا ماخذ سنت رسول اللہ ہے۔ تو قرآن کے پاس آ کے بیٹھیں گا انہیں پہلے، اسی لیے حکم کیا دیے اللہ؟ دیکھیں یہی بات ہے، چیلنج کرا شیطان، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا میں، پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو اللہ کیا بولا؟ اسی لیے قرآن پڑھنے کے لیے پہلا حکم کیا آیا؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہی وجہ ہے۔ دیکھو شیطان چیلنج کیا ہوا ہے تم کو بھٹکانے کے لیے، اور تم جو ہے میری مدد کے بغیر اب تم سیدھا شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میری مدد کے بغیر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب یہ دعا کر کے تم قرآن پڑھو کہ اے اللہ شیطان مردود کے شر سے تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، اور تو میری مدد کر۔ کیا ہے مدد؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں سیدھے راستے پہ چلنے کی۔ یہ ہے، کہاں بیٹھا؟ قرآن کے پاس آ کے بیٹھ گیا انہیں۔ اب ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے نفس دیا ہوا ہے انسان کو، اور نفس جو ہے کبھی بھی جناب علی وہ برائی کی طرف فوری بھاگتا انہیں، آسانیاں آتی نا اس کے اندر، تو اسی لیے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مدد۔ ایاک نعبد کے بعد وایاک نستعین۔ اب آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، وہ کیا تھی؟ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی، میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں۔ نبی بھائی، نبی دعا کر رہے رات دن اللہ سے، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تو مجھے ہدایت دے، شیطان کے شر سے بچا۔ اسی لیے ہے قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کا جو حکم ہے نا، قرآن پڑھنے سے پہلے تم اعوذ باللہ پڑھو۔ بڑی اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے اس میں۔ اعوذ باللہ پڑھیں گے تو تمہارا جو سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور کھلا دشمن ہے وہ۔ کھلا دشمن کیوں ہے؟ وہ اللہ سے اجازت بھی لے لیا، اور اللہ اس کو یہ بات بھی بول دی، میرے جو مخلص بندے ہیں نا وہ تیرے بہکاؤ میں نہیں آئیں گے، وہ جا تو بولے
بھٹکا لے تو جو بھٹکانا چاہتا ہے۔ اب مخلص بندے کون ہیں اللہ کے؟ اب یہ ہے ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں خالص، اور تیری عبادت میں کسی کو نہیں شریک کرتے ہم، یہ ہے مخلص بندے۔ مخلص بندے کون ہیں؟ اللہ بول رہا قرآن میں، جا بھٹکا لے تجھے، یہ بھٹکا چلتا ہے، لیکن میرے جو مخلص بندے ہیں ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلیں گا۔ اب مخلص بندے کون ہیں؟ یہ ہے ایاک نعبد، اخلاص ہے اس کے اندر، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں خالص، کسی اور کی نہیں۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، قرآن میں کہتا ہے سورہ زمر میں کہ تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرو خالص، دین اسی کی۔ یہ ہے یہاں پہ جو بات بتا دی گئی۔ اچھا، یہ اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراط مستقیم کی تشریح کرتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی، اور اس لکیر کے بعد ادھر ادھر آڑے تیرے لکیراں کھینچ دیے، تو فرمایا یہ سیدھی جو لکیر جا رہی ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، اور ادھر آزو بازو آڑے تیڑے ہیں نا وہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ شیطان بیٹھ کے تمہیں بلا رہا ہے، لہٰذا ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، صرف اپنی منزل کو دیکھو سیدھے راستے کے اوپر اور آگے بڑھو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ اب تم مطلب کیا ہوا ادھر ادھر مت دیکھو کا؟ بہت فرقے بن جائیں گے، بہت لوگ نکلیں گے بولنے کے لیے، لیکن کسی فرقے کی بات نہیں، کسی فرقے کی طرف جاؤ مت، تم ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام، دین، قرآن، سنت، اسی کے اوپر اپنی نظر جما کر۔ اگر تم کوئی فرقہ تمہیں بلا رہا ہے تو گویا کہ صراط مستقیم سے تم کو ہٹا کے اپنی طرف بلا رہا انہیں۔ اسی لیے فرقے اسلام کے اندر حرام، ممنوع، شرک ہے فرقے بنانا، قرآن میں بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم شیء، جنہوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بڑھ گئے، کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا ان سے۔ سب سے زیادہ نقصان جو امت مسلمہ کو پہنچائے ہیں نا، یہ مسلمان نما جو فرقے ہیں نا انہوں نے پہنچایا ہے۔ تاریخ پڑھ لیجیے آپ پوری، اور آج بھی جہاں پہ مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے نا، کوئی غیر مسلم مسلمان کو مار رہا ہی نہیں، نہ تو کوئی یہودی مار رہا، سب مسلمان، جتنے آپ دیکھ لیجیے جہاں بھی مسلم کنٹریوں کے اندر جتنے بھی بمبلاٹ ہو رہے ہیں، مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان، سب وہی لوگ ہیں۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ تم سیدھے چلو اور ادھر ادھر مت دیکھو، ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا تمہیں بلا رہا ہے، یہ صراط مستقیم۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا دور دراز سے آیا ہوا ہوں، آپ مجھے مختصر سی نصیحت کیجئے تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں۔ دیکھیے اب کتنی سادگی تھی بندے کے اندر، مختصر سی نصیحت کیجئے تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں۔ تو اللہ نے، نبی نے صرف 2 ہی جملے فرمایا، وہ 2 جملے کیا تھے؟ قل آمنت باللہ واستقم، کہے میں اللہ پہ ایمان لایا اور اس کے اوپر قائم رہوں گا، ختم۔ استقامت، اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا سورہ ہود میں، فاستقم کما امرت، جیسا تمہیں حکم دیا گیا اسی طرح قائم رہو سیدھے راستے کے اوپر، جو اللہ کے احکامات ہیں اسی کے اوپر عمل کرو، اسی طرح قائم، فاستقم کما امرت ولا تطغوا۔ یہ بتا دو میں آپ کو، آیت سورہ ہود کی ہے یہ، اللہ اکبر، سورہ یوسف کہاں ہے یہ؟ آخری آیتوں میں ہے، سورہ ہود، ابراہیم، رات، یوسف، ہود، فاستقم کما امرت۔ یہ آیت نمبر آتی ہے، دیکھیے اب 112، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ پس
یہ قطعیت کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو حکم دیا ہے دین کے اوپر چلنے کا، بالکل اسی طرح اس کے اوپر قائم رہیے آپ۔ ومن تاب معک، آپ نہیں صرف آپ کے ساتھ جو توبہ کر کے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ولا تطغوا، ہم جو احکامات دے رہے ہیں اس میں بغاوت مت کرو، طغا مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ طغا، جو حکم دیا صرف اسی کے پابندی ہونا، اسی طرح عبادت ہونا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور طغا یہ ہے کہ تم اس کے حدوں کو توڑ کے آگے نکل جاؤ پھر۔ اور انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ دیکھو جو مشرک قومیں ہیں جن کے پاس دین نہیں ہے، تم ان کی طرف مت جھکو۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظلموا سے مراد وہ مشرک قومیں ہیں۔ اگر تم جھکو گے دین اسلام کو چھوڑ کے یا دین اسلام کو بازو رکھ کے یا پھر اپنی منمانی کرتے کچھ دین کچھ فلاں فلاں، فرمایا تو کیا ہوگا پھر؟ فتمسکم النار، دوزخ کی آگ تم کو پکڑ لے گی پھر۔ اور یاد رکھو وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر کل اللہ کے پاس تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے بچانے والا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، استقامت چاہتا ہے باپ۔ آپ جو دعا کریں ہی سیدھے راستے کی، یہ معاملہ صرف دعا کی حد تک محدود نہیں ہے، اب آپ کو اس راستے کے اوپر قائم رہنا ہے، قائم رہنا ہے۔ آپ کوئی گھر کے پرمیشن کی یا کوئی بھی درخواست دیتے ہیں نا، دے دیں گے، بھول جاتے اس درخواست کو، چکراں کاٹتے رہتے وہاں پہ، کیا بھائی قبول ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں بول کے سمجھ میں آ رہا، پھر ہوتے جو ہے نا جیسا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے دربار میں ایک درخواست ہے جو اللہ آپ کو سکھا دیا، اور یہ درخواست آپ کی قبول ہو گئی، اب آگے الف لام میم سے کاروائی شروع ہو رہی ہے بات کی، کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہاں، اس کا جواب آگے اب قبول ہو گئی آپ کی، تو آپ کا اپلیکیشن، آپ کی درخواست قبول ہو گئی، سمجھ میں آ رہا؟ اب آپ بلڈنگ بنانے کا جو پرمیشن ملے تھے نا، آپ کتنے بنائیں گے، کیا سلر کتنے ماریں گے، وہ سب پرمیشن ہو گیا، اب کام پہ لگ جانا، اب آپ کو تعمیر کرنا، اب آپ زندگی کی تعمیر کرنا ہے یہاں پہ اب آپ کو۔ مستقیم، استقامت، یہ اللہ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب مان لیا، بھائی اللہ ہی میرا رب ہے۔ آپ مانے نہیں مانے اللہ کو رب، مانے نا الحمدللہ رب العالمین، نہ صرف مانے بلکہ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں باپ۔ ہم نے اللہ کو اپنا رب، اپنا پالنہار مان لیا، اور پالنہار ماننے کے معنی یہ ہے کہ اب ہر قدم پہ آپ اللہ کے محتاج ہیں، آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آپ کو ہدایت آتی رہیں گی زندگی کے معاملات میں، کیسے کرنا۔ پوری قرآن 114 صورتیں ہیں آپ کے لیے۔ یہ کیوں ہے 114 صورتیں میں؟ کیا ہے 114؟ آپ کے لیے ہے، اس میں آپ کی زندگی کیسے گزارنا ہے، احکامات کیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا گیا، کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہاں آپ کی سیاست کیسی ہونی چاہیے، آپ کی معیشت کیسی ہونی چاہیے، آپ کے پڑوس میں تو فلاں فلاں، پوری زندگی بھائی 114 صورتیں ہیں۔ تو یہ دعا کی جا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی دعا۔ اور اللہ نبی کو جو حکم دیا تھا نا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، جیسا حکم دیا گیا اسی طرح اس کے اوپر قائم رہنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، آگے چلیے اب صراط، اب دوسری بار آئے لفظ یہاں پہ، اب صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا تو کر دی اللہ سے، لیکن انسان کیا ہے، بعض وقت جو ہے کوئی درخواست دیتا ہے تو اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ بھائی انہیں پوری اپنی ہر چیز کو اوکے کرنے کے لیے متأکد، یعنی کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں میں، تو نہیں چاہتا غلطی ہو، تو انہیں اب کیا کرتا، یعنی جو اس راستے پہ گئے ہیں نا، اب ان کو مثال میں پیش کرتا، کامیاب ہو گئے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں، کوئی امریکہ کو جانے والے ایمبیسی میں انٹرویو دے کے آ گیا، فلاں ہو گیا، اس کے بعد ویزا مل گیا ہے، آپ بھی جانا چاہ رہی ہیں،
تو جا کے ملتے اس سے، کیا بھائی کیسا کیسا بولے آپ، کیا کیا ہے، انہیں کامیاب ہو گیا نا انٹرویو میں، اب کامیاب کیسا ہو گئے آپ، اب اسے فالو کرتے آپ۔ اب اللہ کیا بول رہے ہیں یہاں پہ، صراط مستقیم کے وہ کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے وہ انبیاء کرام ہیں۔ ہم انبیاء کو پیش کر رہے ہیں اب آئیڈیل میں، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ لے چل۔ پہلے تو دعا ہو گئی خالی، لیکن آپ مزید جو ہے نا علی اس کے اندر اپنا ایک ماڈل بھی پیش کریں، مجھے ان لوگوں کی طرح ان لوگوں کا راستہ چاہیے۔ دیکھیے اب بات تو یہاں تک ہی ختم ہو سکتی تھی، لیکن اب کیا ہوا، تاکہ آپ یہاں پہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے، کیا کر رہے ہیں آپ کسی کو رول ماڈل بنا کے پیش کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ جس راستے پہ چل کے منزل کو چلے گئے وہاں پہ وہ کامیاب ہو گئے، تو وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ چاہیے مجھے۔ مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اب یہ کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستے پہ لے چل مجھے، یا بتا مجھے ان لوگوں کا راستہ جو لوگ جس راستے پر چل کے وہ تیرے انعامات کے حقدار بن گئے، جنت میں داخل ہو گئے، وہ تو ان کو چن لیا، تو ان کو پسند کر لیا۔ سمجھ میں آ رہا؟ اس میں ٹاپ جو لوگ ہیں انبیاء کرام ہیں، اس کی وضاحت سورہ نساء میں آتی ہے۔ دیکھیے اب کون لوگ ہیں انعمت علیہم میں، قرآن میں بات کہی گئی، انعمت علیہم میں 4 طبقات کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلا جو درجہ انبیاء کرام کا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے انعام کیا ہے سب سے پہلے نبیوں کے اوپر، اور ٹاپ لیول کے، والصدیقین، اس کے بعد کون ہیں؟ صدیق لوگ ہیں، آپ لے لیے ابو بکر صدیق۔ اس کے بعد کون ہے؟ وہ شہداء، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، یعنی اللہ کے دین حق کے لیے اپنے خون بھی بہایا انہوں نے۔ اب اس میں آپ لے لیے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صالحین، چوتھے لوگ سارے صحابہ، اس کے بعد اور بھی جو تبع تابعین آتے ہیں اس کے اندر جو بھی آتے ہیں الحمدللہ، جو بھی صالح لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جو نبیوں کے، اس سب کے لیے ہم 4 لوگوں کا ماڈل بتا دیے یہاں پہ، ان میں سے کم از کم کسی ایک کو ہمارے لیے ماڈل بنا دے، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں تو لے چل۔ یہ دعا ہو رہی اللہ کے سامنے، نہیں سمجھ رہے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں سورہ فاتحہ کو، اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں سورہ فاتحہ ہمیں اللہ کے دربار میں ٹھہر کے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ بلدیہ میں درخواست دے دے کے آ جاتے ہیں، ٹاؤن پلاننگ میں درخواست دے دے کے آ جاتے ہیں، تو پوری فکر ہے، جا کے بار بار دیکھتے قبول ہوئی نہیں، قبول ہوئی نہیں۔ یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے، بس پڑھ رہے ہیں تو ایک لاشعوری میں پڑھ رہی ہوں۔ بہت اہم ترین صورت ہے، اللہ سکھایا ہے اس کو۔ آپ جانماز بچھا کے باضابطہ اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی کے آگے ہاتھ باندھ کے اس کے آگے جھک کے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں۔ اب آپ اگر آپ درخواست کرنے کے بعد اپنی درخواست سے غافل ہیں، پھر تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ لے چل جو لوگ جس راستے پر چل کے تیرے انعامات کے مستحق ہو گئے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، 4۔ اب یہ 4 لوگوں میں آپ دیکھیں گے، آپ درجات کے اعتبار سے ہیں سب، نبیوں کا درجہ پہلے، صدیقین کا بعد میں، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا، تو کم سے کم ہم کو صالحین کے زمرے میں تو بھی آنا ہے، دعا کے بعد کم سے کم ہے، آخری اسٹیج ہے اب صالحین۔ اور یہ صالحین کیسے بنیں گے اب آپ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اب آپ کام وہ کریں گے جو اللہ کے احکامات ہے، رسول کر کے بتایا، عمل الصالحات کہا گیا اس کو قرآن نے بار بار، صالح عمل، نیک عمل، اسے بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا دعا ہو رہی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک راستہ تو یہ ہو گیا، اب پھر دوسرا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ 2 لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک مغضوب اور ایک ضالین۔ مغضوب کے معنی وہ ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب آ گیا، دنیا میں عذاب آ گیا،
اور ضالین کے معنی یہ ہے کہ وہ راستے پہ تو تھے لیکن چلتے ہوئے بھٹک گئے، منزل کو نہیں پہنچ سکے۔ اب یہ دو ہیں، یہ دو نو سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا، محفوظ رکھ جو لوگ جو اعمال کر کے تیرے غضب کے مستحق ہو گئے، تیرے غضب کے مستحق ہو گئے، اللہ کا غضب نازل ہوگا ان کے اوپر۔ اور پھر دوسری دعا ہو رہی ہے وَلَا الضَّالِّينَ، اللہ ان لوگوں کے راستے بھی اس سے بھی تمہیں محفوظ رکھ اور بچا جو لوگ جس راستے پر چل کے سیدھے راستے سے بھٹک گئے، چلتے ہوئے بھٹک گئے۔ اس میں عموماً مفسرین جو ہے یہود و نصارہ کو مراد لے، لیکن یہ عام بات ہے۔ اب یہود و نصارہ کو اسی لیے لیا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ جناب اس کے مجرم بنے تھے۔ یہودی اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ کیسے مستحق ہو گئے؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی کتابوں کے اندر تبدیل کر دیا، کتابوں کو بدل دیا انہوں نے، بار بار ان سے اتنے بڑے گناہ ہوئے کہ انبیاء اکرام کی سیرتوں کو داغدار کیا انہوں نے، تو اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، ذلت ان کے اوپر نازل ہو گئی۔ آپ قرآن پڑھیں گے سورۃ آل عمران میں اس کی تفصیل پوری آئیں گی انشاءاللہ یہود و نصارہ کی۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ یہودیوں کے متعلق فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ جہاں بھی جا رہے ہیں اللہ کے عذاب کو لے کے آ رہے ہیں واپس اپنے ساتھ۔ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ جو ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تفصیلات آئی قرآن مجید کے اندر، اللہ نے ان سے عہد لیا، عہد لے کے ان سے پوچھا کیا تم اطاعت کرو گے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ قالوا سمعنا وعصینا، اللہ آپ کی باتیں تو ہم کو سب سن لیے لیکن عمل نہیں ہو سکتا ہم سے، ختم۔ بولے عصینا، نافرمانی ہوں گی، اب یہ سب نہیں چلتے، تو نفس کی خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتے ہم، الٹا بٹی کو نہیں چھوڑ سکتے ہم، آسانی سے حرام کی دولت آ رہی اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہم، ہاں یہ پرہیزگاری یہ نہیں ہو سکتی اب۔ تو اللہ فرمائیں گے غضبناک ہے، اللہ کا غضب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے امت مسلمہ کو خاص طور پہ اللہ کے غضب سے، کیونکہ اللہ کا غضب پچھلی قوموں کے اوپر جب آیا تو قوموں کو تباہ نیست اور نابود کر دیا گیا، تہ و بالا کر دیا گیا انہیں، زلزلوں کے اندر آ گیا، سمندری طوفان آ گئے، ہوا کیا کیا آ گئے، پورے قوموں کے اندر آپ کہیں گے پتھروں کی بارش کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ غضب تھا اللہ کا، پچھلی قومیں جو تباہ کر دی گئی اللہ کے غضب سے۔ ان کو دعا کرنا چاہیے اللہ سے، اور وہ اعمال نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب ہمارے لیے حلال ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ میں ایک آیت آتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاهُمْ وَلَا تَطْغَوْا، کھاؤ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے مگر بغاوت مت کرو۔ بغاوت کے معنی کیا ہے؟ بغا، اللہ کے حدود کو توڑ کے نکل جانا۔ آپ اللہ ایک بات بول رہا اس کو بازو رکھ کے اپن آگے نکل جانا، یہ تغا ہے۔ یہ اگر تمہاری زندگی کے اندر تغا اگر آ جائے گی تو ہوگا کیا پھر؟ اللہ فرماتے ہیں تو ہمارا غضب تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس قوم کے لیے ہمارا غضب حلال ہو گیا پھر اس کی تباہی اور بربادی کے تم پوچھو ہی مت کیا نکلنے والے۔ اس کا غضب، دعا کرنا اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے امت مسلمہ کو، ہر مسلمان کو بھی۔ غضب خاص طور پہ یہ بڑے بڑے جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں نا، یہ غضب میں آتے ہیں۔ جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا ہے، قتل کر دیا، اس کو بڑا اللہ کا بہت بڑا غضب نازل ہے اس کے اوپر۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، جو کسی مسلمان کو ارادتاً قتل کر دیا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا، اور اللہ کا عذاب غضب اس کے لیے حلال ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ کی لعنت ہوگی۔ پھر یہ اللہ قرآن میں بتا دیا سورہ مائدہ کے اندر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ضالین کیا ہے؟ یہ
ضالین کے معنی راستہ تو مل گیا آپ کو ہدایت کا سیدھا، لیکن چلتے ہوئے بھٹک گئے آپ. راستہ مل گیا آپ کو، لیکن کیا ہوا؟ تھوڑی دور چل کے اس کے بعد بھٹک گئے، پھر گئے راستے سے. یہ ہے گمراہی، بھٹک جانا، جس کے لیے ہم کو یہ دعا سکھائی گئی ہے. کیا دعا سکھائی گئی؟ سیدھے راستے پہ آنے کے بعد سیدھے راستے سے بھٹکنے کے لیے بچنے کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھ مت پیدا ہونے دے. یہ دعا ہے، بہت اہم دعا ہے. یہ صراط مستقیم کی دعا ہے. آپ جو کر رہے ہیں نا، اس صراط مستقیم کی سیکورٹی کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ربنا لا تزغ قلوبنا، محفوظ رہنے کے لیے آپ کو. کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے، آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے 24 گھنٹے، کبھی بھی آپ کو بھٹکا سکتا ہے. اچھا، ضالین کے اندر کیا بات ہے؟ ابھی آپ کو آئی وہ آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کے متعلق وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس میں اندر جو لوگ ترجمہ کیے ہیں وہ اس کے اندر بے ادبی ہے. بہت سارے مترجمین کیے ہیں نا، اللہ اس کا لفظی ترجمہ کر کے وہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی. نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا. نبی گمراہ نہیں ہوتا، نبوت سے پہلے بھی گمراہ نہیں ہوتا. نبوت سے پہلے بھی نبی جس کو بھی بنایا جاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس کو گمراہ نہیں بول سکتے آپ. لیکن اب وہاں پہ کیا معنی لیں گے؟ پھر اس کے بعد یہی معنی آئیں گے. بتایا میں ابھی آپ کو، آپ ایک چورستے کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ کو منزل پہ جانا ہے، آپ کو نہیں معلوم کون سا راستہ ہے، وہ ہے اصل والن. وہ چورستے پہ ٹھہر کے آپ جانا، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کیسا کروں. اب آپ کو وہاں پہ کوئی ایک آدمی مل گیا، بھائی آپ کو کہاں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کو یہ راستہ ادھر جاتا ہے. اب یہاں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات؟ آپ اس چورستے پہ کھڑے ہوئے، ایک معنی میں اللہ کے نبی کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ جنت. فہدیٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہدایت لیجئے آپ، جنت کا راستہ ہے وہ. یعنی ضالًا کے معنی ہدایت کا متلاشی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی ہدایت کیا ہے اس کے متلاشی تھے، تلاش کر رہے تھے 40 سال تک. اس کے بعد باضابطہ آپ کے پاس وہی آ گئی، اب فرشتہ آ گیا، فہدیٰ، ہدایت آپ کو مل گئی. ہدایت کے مقابلے میں آپ دیکھیے، آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد ضالین قرآن اور سنت کے مقابلے میں سنت متواترہ، یہ بھی ذہن میں رکھو آپ. پہلے قرآن، اس کے بعد سنت متواتر، تواتر کے ساتھ جو سنت نبی کا عمل چلا رہا ہے، روایات میں ہو یا پھر عملی شکل میں، دونوں شکل میں ہے نا. اس اعتبار سے اگر اس کے خلاف مسلمانوں کا کوئی عمل ہو، اس کا نام ہے گمراہی. ہاں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، اکثر مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ اپنے خطبے کا آغاز اس حدیث سے کرتے تھے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات قرآن کی ہے، اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں اپنے طور پہ لوگ نکال لیے، نئے نکال لیے. فرمایا اور جو بھی دین میں نیا کام نکلیں گا اس کا نام ہے کیا ہے؟ گمراہی. گمراہی، وہی گمراہی. ضالین، گمراہ ہو گئے، راستے سے ہٹک گئے، بھٹک گئے. اور وہاں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت، ہر نیا طریقہ جو بھی دین میں نکالے گا، جو پہلے دور نبوت میں نہیں تھا، دور صحابہ میں نہیں تھا، نہ تو قرآن میں کہیں اس کا ذکر ہے، نہ تو احادیث میں نہیں، صحابہ کی زندگیوں میں نہیں ہے، اپنے طور پہ بعد میں اگر انہوں نے دین یا ثواب بول کے کوئی کام نکالیں گا نیا، اسی کو کہتے ہیں بدعہ. دین کی زبان میں ہر وہ کام جو نیا ہو
نئے کام سے مراد کوئی ہوائی جہاز میں بیٹھنا، ریل میں بیٹھنا نہیں ہے. یہاں پہ فرمایا دوسری حدیث من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی بھی ہمارے اس دین میں جو مکمل ہوا ہے، اس دین میں اپنے طور پہ کوئی نئے طریقے ایجاد کریں گا عبادات کے ثواب کے، وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. دین مکمل ہوا نہیں ہوا، قرآن میں ہے نا دین مکمل ہوا سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا، نعمت پوری کر دی گئی قرآن کی، اور اسلام کو تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے. تو دین ہمارا مکمل ہوا. کب مکمل ہوا دین؟ یہاں بھی ایک گھپلا ہے. دین ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو گیا. قرآن کی حفاظت آپ کی زندگی میں ہو گئی، بعد میں نہیں ہوئی. یہ لوگ بولتے ہیں کہ بعد میں قرآن جمع، وہ سب بیکار باتیں ہیں. وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر دین مکمل ہوا، قرآن محفوظ ہو گئی پوری کی پوری اس کے اندر. سمجھ میں آ رہا؟ اب بعد میں نہیں. اب دین کسے کہیں گے ہم؟ دین اسے کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھا، یا پھر اور اس کی وضاحت بولے تو اب صحابہ. ختم. یہ دو ہی ہے ماخذ. اس کے بعد جو بھی باتیں آئیں گی، کہنے والے کہیں گے، لکھنے والے لکھیں گے، اس کے بعد اب وہ دین نہیں ہو سکتا. وہ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ اس کو کہیں گے مسلمانوں کی تاریخ ہے. ایک تاریخ اسلام بھی نہیں بول سکتے اس کو آپ. تاریخ اسلام بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کے بادشاہت گزرے، فلاں گزرے، جو دور میں جو کچھ بھی لکھی گئی وہ مسلمانوں کی ایک تاریخ. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں آپ. ہاں، تو یہ ہے اصل میں مغضوب کے بعد والین. یہ خطرناک مسئلہ ہے. یہ بہت آج ہمارے پاس اتنے دین کے اندر بدعات نکل رہے ہیں، نئے نئے ایجاد ہو رہے ہیں. آج ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں، ثواب سمجھ رہے ہیں، اصل دین کو چھوڑ دیے ہم، یہ دین سمجھ رہے ہیں ہم آج. تو یہاں پہ یہ دعا کی گئی اللہ سے، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچا جو لوگ راستہ تو ان کو مل گیا تھا سیدھا، لیکن اس راستے پہ چل نہیں سکے، وہ بھٹک گئے. سادہ ترجمہ اس کا یہی ہے. ایک تو غضب والا معاملہ ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے خاص طور پہ یہ دعا ہے، کیونکہ ہم کو ہدایت کا راستہ تو معلوم ہو چکا ہے. اب ہم کو اس سے بھٹکنا نہیں ہے، اسی لیے اس کی دعا کی جا رہی ہے. اللہ اس راستے پہ ہمیں قائم رکھ، مستقیم، استقامت. قائم رکھنا اس کے معنی استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اسلام کو دین اپنا مان لیا، اس کے اوپر پھر مرے دم تک جمے رہے. یہ دعا کر رہے ہیں ہم اللہ سے. یہ ہے سورہ فاتحہ. اور الضالین اس کے بعد آمین کہتے ہیں، کیونکہ آمین کا لفظ قرآن کا نہیں ہے، یہ حدیث کا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں آمین کے، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر. آمین کے معنی یہ ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں امام صاحب تو پیچھے آمین کہتے ہیں. تو اللہ جو دعا کی ہے امام صاحب سورہ فاتحہ کی، ہم بھی اس کی دعا کے لیے آمین کہتے ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ مختصر سی سورت، بائی ہارٹ بچہ یاد کر سکتا ہے، بوڑھی عورتیں یاد کر سکتی ہیں، ہر کوئی یاد کر سکتا ہے. سورہ فاتحہ کو اگر آپ سمجھ گئے تو دین کو سمجھ گیا. اب باقی کے سارے تفصیلات آئیں گے. اب اصل دین یہاں پہ آ گیا. اب آپ کو واقف ہو گئے آپ دین سے کیا ہے. یہ سورہ فاتحہ دیکھیے آپ نے، اسی لیے اس کی تفصیل سے گفتگو ہوئی اس کے اوپر، کیونکہ آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر بچہ پڑھتا ہے، ہر عورت پڑھتی ہے، ہر کوئی بہار یاد ہے، تاکہ اس کے جناب علی جو ترجمہ کیا گیا ہے، جو تشریح کی گئی ہے نا، اگر وہ باتیں ہمارے ذہن میں یاد آتی رہی سورہ فاتحہ کی، تو انشاءاللہ جو ہے قرآن کی اصل بیس کیا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا، قرآن کی ہدایت کیا ہے. کیونکہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اس وقت کیا کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے. علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے بعد پھر ہمارا جو عمل ہوگا وہ علم کے مطابق ہوگا. خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے. انشاءاللہ قرآن ہم سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد حتی الامکان اس کے اوپر
عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اور یہ بھی آپ کو اللہ سے دعا کرنا ہے. سورہ فاتحہ کے معنی جب دعا کرتے ہیں آپ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, حوالے کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے سورۃ الفاتحہ. ایک طائرانہ نظر پھر ڈال لیں گے ہم اس کے اوپر کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اور شکر صرف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا وہ رب ہے, پالنے والا ہے, پرورش کرنے والا ہے, نگرانی کرنے والا ہے, ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو ہر آن پورا کر رہا ہے. کیا بھائی, آپ کے پاس سب کچھ ہے, دھن ہے, دولت ہے, صحت ہے, سب ہے. آپ کی پرورش, آپ کو زندہ رکھا نا اللہ, سب کچھ ہے. یہ دل, اس کی ہارٹ بیٹنگ بند ہو گئی تو کیا بھائی, تو آپ کا تخت, آپ کا تاج, آپ کی دولت, آپ کے بیٹے, آپ کے رشتہ داراں سب برخاست. کیا ہو گیا بھائی, ارے بھائی اچھا خاصا تھا بھائی, ابھی ہارٹ کام بند کر دیا, اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ختم. سب کچھ ہے لیکن اللہ بولا کہ میں پرورش کروں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اصل یہ چھوٹا سا گوشت کا جو لوتھڑا ہے نا, جسے ہم دل کہتے ہیں نا, وہی اصل چیز ہے. آپ کو معلوم ہے ایک چیز, اللہ رات بنانے کیوں بنایا؟ آپ دن بھر کام کر کے تھک جاتے ہیں, آرام کرنے کے لیے بنایا نا. نہیں, بستر پہ جا کے آرام کرتے ہیں نا, آپ کی پوری باڈی ریسٹ لیتی, آرام لیتی. دل انہیں بھی آرام کرا تو آپ نہیں اٹھتے پھر صبح میں. اس کو آرام نہیں ملتا. وہ چھوٹا بچہ جب ماں کی پیٹ میں بنا تھا بچہ, جب سے وہ دل حرکت میں آ گیا, پمپنگ, اس سے آپ کی پوری باڈی چل رہی ہے. آپ کو آرام کی ضرورت, آپ تھک چکے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ آپ سو جائیے, آپ آرام کیجیے. آپ اس کے بعد بولے میں سو گا, میرا دل بھی بہت صبح سے کام کر رہا, اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے. آپ بولے نا آپ تو چلے آتے, آپ نہیں رہتے. پورا دل, دماغ, پھیپڑے, لوتڑے, کیا کیا گردے پردے سب کام کر رہے ہیں آپ کے. آرام, ریسٹ مل رہا سب کو. آپ کو نہیں مل رہا تو کس کو نہیں مل رہا؟ اس دل کو نہیں مل رہا. جس دن اس دل کو آرام مل گیا اسی کا نام موت ہے اصل میں. سوچ لو ذرا اچھا, کان پھاڑ کے سن لو یہ باتوں کو. آپ سمجھ رہے نا میری دولت پہ غر رہا ہے فلاں ہے, پر کچھ بھی نہیں ہے بھائی. یہ جو چل رہا نا, یہ پمپنگ, یہ ختم ہو گئی تو خبر خاص. آپ مصنوعی پمپنگ کرو, اب ڈاکٹر کر رہے ہیں, پمپ کر رہے ہیں, وہ نہیں ختم. وہ خالی پمپنگ نہیں ہے, وہاں پہ روح ہے اصل میں اس پمپنگ کے ساتھ میں. روح چلینے کے بعد بھی ڈاکٹر پمپنگ کرتے ہیں, باہر سے وہ کرتے ہیں, ربڑ کے طرح پھگا دباتے ہیں, پمپ ہوتا, دل نہیں بول کے نہیں ہوتا, لیکن زندہ نہیں ہوتا. انہیں کیوں نہیں ہوتا؟ روح گئی وہاں پہ. خالی پمپنگ نہیں ہے, وہ تمہاری زبان میں پمپنگ ہے, وہ میڈیکل کی زبان میں پمپنگ ہے اصل میں وہ. لیکن اللہ کی زبان میں کیا ہے؟ وہ روح کا گھر ہے وہ دل. اور اس گھر میں سے روح جب نکل جاتی ہے اسی کا نام میت ہوتا ہے. سن لو کان کھول کے اچھی طریقے, اللہ یہی بات کہتے ہیں, ہم تمہاری پرورش کرنے والے ہیں اور ہم رحمان ہیں, تمہاری پوری نگرانی کر رہے ہیں. ہماری رحمت ہر ایک کے لیے عام ہے, کافر, مشرک, فوق, اس میں کوئی فرق نہیں. اس میں سب کے لیے رحمت ہے, پوروں کے لیے رحمت ہے. مسلمان کے لیے رب المسلمین نہیں بولا, رب العالمین بولا. سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے اللہ کی. سمجھ میں آ رہا؟ پھر رحیم ہے وہ. رحیم کے معنی اس کی رحمت کیا ہے؟ نان اسٹاپ ہے, لا متناہی, جس کی کوئی حد نہیں, وہ چلتے رہی ہے ہمیشہ. ایسا نہیں کہ آدمی مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے, کسی کو رحم آ گیا, آپ کے کوئی فقیر ہے, کوئی بیمار ہو گیا ہے, کچھ ہو گیا, رحم آ گیا تو 100 روپے نکال کے دے دی آپ. سمجھ میں آ رہا؟ یہ آپ کا رحم تھا. لیکن بار بار مانگنے کا تو جا بھائی بولتے آپ. لیکن اللہ کیا بول رہی ہیں؟ نہیں, کنٹینیو رحم کروں گا میں. یہ ہے اللہ مالک یوم الدین. سن لو, انصاف کا ایک دن آنے والا ہے, تمہارے اعمال کے بدلے کا ایک دن آنے والا ہے, حساب اور کتاب کا ایک دن آنے والا ہے. مرنے کے بعد تم کو حساب دینا پڑے گا اپنی زندگی کا, ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. اس کے بعد پھر جنت یا جہنم ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی پرستش کرتے ہیں. و ایاک نستعین, اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے, کسی اور سے نہیں مانگتے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ میری سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ تو مجھے ہدایت دے دے اور سیدھے راستے پر قائم رکھ. یہ میری سب سے بڑی مدد ہے. اس سے بڑی کوئی مدد نہیں ہوگی. یہ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ مجھے ہدایت بھی ان لوگوں کی طرح چاہیے جو لوگ جس راستے پر چل کے کامیاب ہو گئے. وہ انبیاء کرام ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں
جو لوگ جس راستے پر چل کے تیرے غضب کے مستحق ہو گئے، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا لے، مجھے محفوظ رکھ۔ وَلَضَّالِّينَ، اللہ وہ لوگ جو راستہ تو ان کو سیدھا مل چکا تھا لیکن چلتے چلتے راستہ بھٹک گئے، ان لوگوں سے بھی مجھے بچا، تو ایسے لوگوں کے راستوں سے بھی مجھے بچا۔ یہ ہے آمین۔ اے اللہ میری اس دعا، میری اس درخواست کو قبول فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول کیا۔ اب اس کا جواب آ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب سے، اس کا جواب آئیں گا آپ دیکھیے۔ اب آپ یہ ہے، اب یہ دعا ہے، ہم دعا کیا کریں مسجد میں؟ نبیوں کے طریقے پہ چلا، صدیق کے طریقے پہ چلا، اور گمراہ لوگوں کے طریقے سے بچا، نافرمان لوگوں کے طریقے سے بچا، مسجد میں دعا کر کے جا رہے، مسجد کے باہر نکلتے جن لوگوں کے طریقے سے بچا بولے تھے ان لوگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ ارے بھائی جھوٹ بولے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، ملاوٹ کرے بغیر، اللہ دعا کر کے آ رہے ہیں، ان کے راستے سے بچا بول رہے ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے، نبیوں کا صدیقین کا سچا اور پکا راستہ چاہیے، ان لوگوں کا چاہیے، اور باہر نکل کے نبیوں کے طریقے سے بچا ہم کو نبیوں کے طریقے سے بچا، صدیقین کے طریقے سے بچا، ہم کو ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو گمراہ ہو گئے نا، ان کے راستے پہ لے چل۔ پورا کام وہی ہو رہا، دعا پلٹ گئی باہر نکلنے کے بعد، یہ دعا ہو رہی، تو ہماری دعا ہی الٹی ہو جا رہی، تو ہماری اصلاح کیا ہوگی؟ اب ہاں سوچو، باشعور مسلمان بنیے اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سورۃ الفاتحہ بتوفیق الہی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ختم ہوئی ہے، اور اس کے اندر ہم اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں جو کچھ بھی باتیں آپ کو صحیح آپ تک پہنچی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اگر اس میں کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی تو میرا اپنا نفس کا معاملہ ہے، میری طرف سے ہے خطا، وہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی تیری بات پہنچانے میں، سمجھنے میں، تو لہٰذا ہم کو معاف کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کے بعد ایک دعا اور آتی ہے سورہ بقرہ میں، کیا آتی ہے وہ؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ جو ہم بھول چکے ہیں، بھول کے کوئی غلطی کرے ہیں، اس پہ گرفت مت کر ہماری، اس کو مت پکڑ ہماری، یہ دعا ہے اللہ، وہ بھی اللہ سے کہا دعا ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ کو معلوم ہے انسان کمزور ہے، غلطیاں کرتا ہی نہیں کیسا بھی، لہٰذا وہ بھی دعا سکھا دی اللہ نے۔ کتنا اللہ غفور الرحیم ہے، دیکھیے آپ کتنا ہے، آخر اس سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں کیسی دعائیں اللہ خود سکھا رہے ہیں، کتنا مہربان ہے اللہ ہمارے اوپر۔ اور کیجیے، قرآن پڑھے تو ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا صاف معلوم ہو جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو چلیے اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب اگلی صورت سے پہلے ایک اور مقدمہ کے عنوان سے گفتگو ہوں گی آپ سے، کیونکہ اب قرآن شروع کر رہے ہیں آگے ہم۔ قرآن کو سمجھنے کی کیا اصول ہو سکتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا شرائط ہیں جو اللہ اس کے نبی نے بتائے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے، بیس بنا کے آپ کو قرآن آگے پڑھنا ہے، تو پھر وہ قرآن آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ نہیں وہ بیس نہیں ہے، وہ شرائط نہیں ہے، وہ اصول نہیں ہے کہ ہر کتاب پڑھنے کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہر اتھار کتاب لکھتا ہے تو پہلے انٹروڈیوس کراتا اپنا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، تو کیوں لکھ رہا ہوں، آخر مقصد کیا ہے اس کتاب کا، میں کیا چاہ رہا ہے کتاب کے ذریعے سے، کتاب لکھنے والا اس کتاب کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے، آخر وہ پہلے آپ آنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس خالی ترجمہ پڑھ لیے وہ ہو گیا، کچھ نہیں، اس کے لیے بہت سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ کبھی تو نماز ہے، ارے نماز ہے کہاں بھائی، ہے نہیں نماز، ایک مسئلہ قرآن پڑھ کے بول رہے انہوں، ہے نہیں نماز ہی نہیں ہے، سب بیکار باتیں ہیں۔ بہت سارے حج ہے، حج کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں، حج ہو جانا سب اسی طرح۔ قربانی مانگو، قربانی کہاں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے قربانی۔ تو بہت سارے تعویلات ہو گئے اس کے، اب لوگوں کے ایک گمراہی، ایک فتنہ پھیل گیا ہے، اس کو اس سے بھی محفوظ رہنا، اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اسی لیے صراط مستقیم کی دعا بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے جو ہے نا آپ منگل کا انتظار کیجئے، اور ساتھ میں اللہ سے دعا کیجئے، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، شرح صدر کر دے، اور آپ بھی اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ ہم کو بھی تیری بات ہمارے سینوں میں اتار دے، اور صحیح صحیح اتار دے، اللہ سے محفوظ رکھ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔